ایک واقعہ لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس نے کبھی اس کو گوشت کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا یار کبھی مرغی کا گوشت بھی کھانا چاہیے، اس زمانے میں فارمی مرغیاں نہیں ہوتی تھی، تو اس نے پیسے جمع کیے، کرتا رہا کافی دنوں کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ جا کے اس نے مرغی کا گوشت خرید لیا اور لا کے بیوی کو دیا اور کہا کہ بہت عرصے کے بعد ہمیں گوشت کھانا نصیب ہو رہا ہے، لہذا آج تم مرغی کا سالن بناؤ۔ اس نے پکایا۔ اب اس سے غلطی سے کیا ہو گیا بیوی سے کہ اس نے نمک زیادہ ڈال دیا، ایک دفعہ ڈالا، شاید بھول گئی ہوگی، دوبارہ ڈال دیا، نمک بہت ہو گیا۔ اب اس نے جب مرغی کا سالن لا کے رکھا ہے شوہر کے سامنے، تو شوہر نے جب اس کو کھایا ہے تو اس کا تو میٹر ہی شارٹ ہو گیا، بھئی یہ کیا اس نے بنا دیا ہے اتنی، یعنی اس کو بڑا افسوس ہوا نا۔ اس نے کہا اتنی مشکل سے اتنے پیسے جمع کرتے پیٹ کاٹ کے میں نے پیسے جمع کیے، مرغی کا گوشت خریدا ہے، اور اس نے تو سالن کا بیڑا غرق کر دیا، نمک زیادہ کر دیا، کھایا نہیں جا رہا ہے۔ اب اس کو غصہ تو بہت آیا، اس نے سوچا کہ میں اس کی ایسی پٹائی کروں نا پھر زندگی یاد رکھے گی، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا اگر میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آخری کسی کی بیٹی ہے نا، اس کے باپ نے میرے حوالے کی ہے، یہ ایسا ہی جیسے میں اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر دوں، اور اگر میری بیٹی کو اس کا شوہر پیٹے تو مجھے کتنا دکھ ہوگا، میرے دل پہ کیا گزرے گی، تو اگر میں اس کو پیٹتا ہوں تو آخر یہ بھی کسی کی بیٹی، اس کے باپ پر کیا گزرے گی۔ بس اس نے یہ سوچ کر بیوی پر نہ ہاتھ اٹھایا، نہ اس کو گالیاں دیں، نہ اس کو ڈانٹا، خاموش رہا، بس خاموشی کے ساتھ اس نے کھانا کھا لیا۔ اچھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری نیکیاں اس قابل نہیں تھی کہ میری بخشش ہو سکے، لیکن ایک دن میں نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے معاف کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری بندی کو معاف کیا، جاؤ آج میں تمہیں اس کے بدلے معاف کرتا ہوں۔ تو میری معافی کا سبب میری بیوی کو معاف کرنا بن گیا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کس وجہ سے ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہماری بخشش کر دے۔ تو اس لیے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچے کہ بھائی میرے اختیار میں یہ ہے، مجھے پوری اس پر قدرت حاصل ہے، اگر آج میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو لے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لیتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لے، اپنے غصے کو قابو کر لے۔ فرمایا کہ وہ حقیقی پہلوان ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کسی اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سنو، جتنی قدرت، جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ تعالیٰ کو تم پر ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آواز تو سنی، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ وہ اتنا ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، یعنی آخرت کا عذاب سہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لوں۔ تو صحابہ کرام ایسے تھے، وہ کوئی معاملے کو آخرت کے پر نہیں چھوڑتے تھے، جو بات ہے بس دنیا میں صاف ہو کے جائے انسان۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ بعض دفعہ قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں، بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو معافی، اللہ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی پھر وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ بس یہ معاف ہو جائے کس طرح، لیکن آج ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے ہیں، ہمارے تو کان میں جوم ہی نہیں رینگتی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج تم جس گناہ کو بہت معمولی خیال کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاکت خیز سمجھتے تھے، یعنی اگر یہ گناہ، اس میں سے کوئی گناہ ہم میں سے ہو جاتا تھا تو سمجھتا تھا بس وہ ہلاک ہو گیا، ختم، اور آج تم اس کو اتنا معمولی سمجھ کے کرتے ہو کہ تمہارے کان میں جوم بھی نہیں رینگتی ہے۔